السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ تمام احباب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹیچر سیلف میں بہت بہت استقبال ہے، اور میں ہوں محمد راشد اقبال۔ آج آپ کے سامنے یو جی سی نیٹ سے متعلق جو سوال و جواب کا سلسلہ ہم نے شروع کیا، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے سیٹ نمبر 32 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے والے ویڈیوز کے اندر ہم نے یونٹ نمبر 10 سے متعلق کچھ سوالات لیے تھے۔ آج بھی ہم یونٹ نمبر 10 کے ہی کچھ سوالات کو پیش کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ تمام احباب جنہوں نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے۔ اور اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان ویڈیوز کو پہنچائیں۔ اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، میں کوشش کروں گا کہ ان سوالوں کا جواب دیا جائے۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: پیروڈی کس لفظ سے نکلا ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ جواب: پیروڈی لفظ پیروڈیا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جوابی نغمہ۔ یہ ایک صنف ادب ہے جس میں کسی نظم یا نثر کی نقل کر کے مزاح کا رنگ پیدا کیا جاتا ہے۔ سوال: آزاد نظم سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور اس کا کیا معنی ہے؟ جواب: آزاد نظم مغرب سے لی گئی حیت ہے، یعنی ویسٹرن فارمز جو ہے وہاں مغرب سے یہ حیت لی گئی ہے، اور اردو میں یہ حیت بے حد مقبولیت رکھتی ہے۔ اس میں قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، بحر کی بھی پابندی نہیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں بحر نہیں ہوتی۔ بحر کے ارکان اور اس کے اوزان یا صوتی بندشوں کی پابندی ہوتی ہے۔ مختصراً یہ کہ آزاد نظم میں قافیہ ردیف اور بحر کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن بحر کے اندر جو اس کے مختلف ارکان ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی ارکان کی پابندی کی جاتی ہے نا۔ بحر کے پورے ارکان کی مکمل پابندی نہیں کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آزاد نظم کے جو اشعار یا جو ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوٹے بڑے نظر آئیں گے، چونکہ بحر کے پورے ارکان کی مکمل پابندی نہیں کی جاتی ہے۔ سوال: معرہ نظم اور آزاد نظم میں کیا فرق ہے؟ جواب: معرہ نظم اور آزاد نظم میں صرف اتنا فرق ہے کہ معرہ نظم میں بحر کے مقررہ اوزان استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر پہلے مصرع میں بحر کے 4 ارکان استعمال ہوئے ہیں تو اس کی پابندی نظم کے ہر مصرع میں ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بحر کے 4 ارکان استعمال ہوئے اور ہر مصرع کے اندر اس 4 ارکان کی پابندی کی جائے گی تو مصرع آپ کو برابر نظر آئیں گے۔ اس کے برعکس جبکہ آزاد نظم میں قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہوتی اور بحر کی بھی پابندی نہیں ہوتی ہے، یعنی بحر کے ارکان کی تعداد ہر مصرع میں متعین نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے مصرع چھوٹے بڑے معلوم ہوتے ہیں۔ سوال: معرہ نظم کو ابتدا میں کس نام سے جانا جاتا تھا؟ جواب: معرہ نظم کو ابتدا میں غیر مقفع نظم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کیونکہ یہ قافیہ سے خالی ہوتا تھا، لیکن بعد میں معرہ کی اصطلاح کو سب نے قبول کر لیا، تو اب اسے معرہ نظم کہا جانے لگا۔ سوال: معرہ نظم کسے کہتے ہیں؟ جواب: معرہ نظم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں وزن بھی ہوتا ہے اور ارکان بحر کی پابندی بھی ہوتی ہے، البتہ اس میں قافیہ و ردیف سے کام نہیں لیا جاتا ہے، قافیہ اور ردیف سے وہ خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کو معرہ کہتے ہیں، اور اسی بنا پہ اس کا پرانا نام غیر مقفع بھی تھا۔ سوال: وہ کون سی صنف ادب ہے جو جاپانی ادب سے اردو ادب میں در آئی ہے؟ جواب: وہ صنف ادب ہائیکو ہے، جاپانی سے آئی ہے، جاپانی ادب سے اسے لیا گیا ہے۔ سوال: فرانسیسی ادب کے وہ کون سے اصناف ہیں جو انگریزی ادب کے توسط سے اردو ادب میں در آئے ہیں؟ جواب: فرانسیسی ادب کے وہ اصناف ترائیلے اور نثری نظم ہیں، تو 2 صنف ترائیلے اور نثری نظم جو ہے یہ فرانسیسی ادب سے لیے گئے ہیں۔ سوال: مثنوی کسے کہتے ہیں؟ جواب:
شاعری میں مثنوی ایسی نظم کو کہتے ہیں جن کے اشعار ہم وزن ہوں لیکن قافیے اور ردیف کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہوں. یعنی مثنوی کے اشعار ہم وزن اور معنوی طور پہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں لیکن ہر اشعار کے قافیے اور ردیف الگ الگ ہوتے ہیں. مثنوی کے اندر ایک شعر کا کچھ قافیہ ہوگا ردیف ہوگا، دوسرے اشعار کسی اور قافیہ ردیف میں ہوں گے، تیسرے اشعار کسی اور قافیہ ردیف میں ہوں گے. تو قافیے اور ردیف کے اعتبار سے اشعار مختلف ہوتے ہیں لیکن معنوی طور پہ مربوط ہوتے ہیں اور ہم وزن ہوتے ہیں. سوال: ہندی شاعری کی کون سی صنف ادب ہے جس کا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کو اور کس نام سے جانتے ہیں؟ جواب: دوہا جو ہندی شاعری کی مقبول صنف سخن رہی ہے اور اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. دوہا کو دوہرا اور دو پداس کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس کا آغاز 7ویں اور 8ویں صدی کے زمانے میں بتایا جاتا ہے. تو ہندی صنف ادب سے جو اردو میں آیا ہے وہ دوہا آیا ہے اور دوہا کو دوسرا نام دوہرا یا دو پداس. سوال: پنجابی شاعری کی وہ کون سی صنف ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے اور گائی جاتی ہے؟ جواب: پنجابی شاعری کی وہ صنف ماہیہ ہے جو پنجابی تہذیب کا حصہ ہے اور ماہیے گائے جاتے ہیں. تو ماہیہ کو گایا جاتا ہے اور پنجابی کی صنف شاعری جو اردو میں در آئی ہے وہ ماہیہ ہی ہے. سوال: وہ کون سا صنف ادب ہے جو مغرب سے لیا گیا ہے اور اس میں 14 مصروں کے اندر 2 بند میں بنیادی خیال یا جذبے کو پیش کیا جاتا ہے؟ مغرب سے لیا گیا وہ صنف ہے، 14 مصر ہوتے ہیں اس کے اندر اور 14 مصروں کے اندر 2 بند بنائے جاتے ہیں اور اس 2 بند کے اندر ہی اپنی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے. جواب: وہ صنف ادب سانیٹ ہے. یہ 14 مصروں کی ایک نظم ہے جس میں ایک بنیادی خیال یا جذبہ کو 2 بندوں میں پیش کیا جاتا ہے مگر کل مصروں کی تعداد 14 سے زیادہ نہیں ہوتی ہے اور سانیٹ میں قافیہ کی پابندی ہوتی ہے. سوال: نثری شاعری کس زبان کی ادب کی تقلید ہے اور نثری شاعری سے کیا مراد ہے؟ جواب: نثری شاعری انگریزی کی تقلید ہے. یہ ٹائپنگ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے یہاں پہ. نثری شاعری انگریزی ادب میں جو پروس پوئٹری ہوتا ہے اس کی تقلید ہے اور نثری شاعری میں ردیف، قافیہ، وزن اور بحر کسی کی بھی پابندی نہیں ہوتی ہے. ہاں، ایک آہنگ کا ہونا بس ضروری ہے، ایک آہنگ اور ہو جس سے آپ آواز میں جو ہم آہنگی محسوس ہو، بس اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. تو نثری شاعری جو ہے یہ انگریزی کے پروس پوئٹری جس کو ہم بولتے تھے اسی کی تقلید ہے اور نثری شاعری سے مراد وہ صنف شاعری ہے جس میں شاعری نثر کے انداز میں کی جائے، اس میں قافیہ، ردیف، وزن، بحر کسی چیز کی پابندی نہ ہو، بس ایک آہنگ اور ترنم ہو جس کی وجہ سے آواز میں اور اس کلام میں گنگناہٹ یا ہم آہنگی پیدا ہو جائے، بس اتنا کافی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے دوستو، تو آج کے لیے اتنا ہی. اب بس جاتے جاتے ان نئے احباب سے درخواست ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیو سے متعلق جانکاری آپ تک پہنچتی رہے اور ساتھ میں بیل آئکن بھی دبا دیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے ان احباب تک پہنچائیں جو UGC نیٹ وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں. امید ہے کہ ان ویڈیوز سے ان کی کافی مدد ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.